اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آیات بینات مقام ابراہیم. اس میں روشن آیات ہیں، اس میں واضح آیات ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے. اس میں سے مراد بیت اللہ میں، مسجد حرام میں روشن آیات ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلا گھر جس طرح یہود کہتے ہیں، یہود و نصارہ کہ وہ بیت المقدس تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے. پہلا گھر بیت اللہ تھا، وہ تعمیر ہوا سب سے پہلے، جو مکہ مکرمہ میں ہے. بہت ہی بابرکت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اس میں روشن آیات ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے. مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتے ہیں جس پتھر پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں. خانہ کعبہ کو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی تھی جہاں خانہ کعبہ جہاں تعمیر تھا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو پرانی بنیادوں پر ہی تعمیر کیا تھا، تعمیر نو کی تھی، اور جو پرانی بنیادیں تھیں انہی پر ہی خانہ کعبہ کی بابرکت دیواروں کو اٹھایا تھا. تو جب سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، سورہ بقرہ میں موجود ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل بھی علیہم السلام. تو ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی. تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے پرانی بنیادوں پر، تو جب وہ دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد کے برابر پہنچ گئیں، تو پھر اب جس پتھر پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اوپر کی دیواریں بلند کی، حضرت اسماعیل ان کی مدد کر رہے تھے، تو اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں جس پتھر پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اوپر کی دیواریں بلند کی تھیں. تو اس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ثبت ہیں. اب ان نشانوں کو باقاعدہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور ان کے ارد گرد شیشہ لگا دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو زیادہ چومیں نہیں اور لوگ وہاں ایسے کام نہ کریں کہ جس سے اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، اور لوگ وہاں وہ ناجائز قسم کے جو ہے وہ تبرک اور اس قسم کی چیزیں لوگ وہاں نہ شروع کر دیں. تو آپ کو جو لوگ وہاں گئے ہیں خانہ کعبہ، یا اگر آپ نے خانہ کعبہ کی تصویر وغیرہ دیکھی ہے، ویڈیو وغیرہ دیکھی ہے ٹی وی پہ، تو جس طرف خانہ کعبہ کا دروازہ ہے تو اس دروازے کی طرف سامنے مقام ابراہیم نظر آتا ہے. میرے پاس ایک تصویر موجود ہے. میں وہ اوپر باقاعدہ آرٹیفیشل پیتل وغیرہ لگایا ہوا ہے، پتھر اندر ہے اس کے اندر محفوظ کرنے کے لیے. تو میرے پاس ایک پکچر موجود ہے. اب یہ کہا جاتا ہے واللہ عالم. بہرحال پتھر پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بلند کی تھیں.
زیادہ تفصیلات واللہ عالم میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ خانہ کعبہ کا ماڈل ہے، آرٹیفیشل ہی بنا ہوا ہے۔ تو یہ جس طرح دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، آپ کو پتہ ہے یہ سائڈ جو ہے جہاں ماؤس کا کرسر ہے، یہاں وہ ہے حجر اسود جس کو چوما جاتا ہے، اور اس طرف یہ جو کونا ہے یہاں کیا ہے؟ رکن یمانی۔ رکن یمانی اس کو کہتے ہیں۔ رکن یمانی کا مطلب ہے کہ وہ کونا جو یمن کی طرف ہے، اس طرف یمن ہے۔ تو یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود والا کونا ہے، اور یہ دروازہ ہے خانہ کعبہ کا۔ یہاں نیچے جو ہے وہ حتیم ہے، حتیم نہیں سوری، جس کو ملتزم کہتے ہیں، جہاں سینہ لگا کر دعا کی جاتی ہے اور وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آگے کر کے یہ ایک شیشے کا خول بنا ہوا ہے، اس کے اندر مقام ابراہیم والا پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی اس ثبت ہیں، اور وہ ویسے نظر بھی آتے ہیں، لیکن وہ جو نظر آتے ہیں نا وہ بڑے پلین سے نظر آتے ہیں، تو وہ اصل میں اوپر پیتل وغیرہ وہ دھات لگی ہوئی ہے، اوپر پتھر اندر ہے، محفوظ ہے، تاکہ وہ محفوظ کرنے کے لیے اس کو اندر رکھا ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، یا اس کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں۔ اصل میں قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، قریش نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ دیر پہلے، جب آپ کی عمر مبارک 35 برس تھی، تب سیلاب آیا تھا اور خانہ کعبہ گر گیا تھا، کافی نقصان پہنچا تھا، تو پھر قریش نے حلال کے پیسوں سے جو اکٹھے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اصل میں یہ جو حصہ ہے یہ حصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں شامل تھا۔ اصل میں خانہ کعبہ یہ سکیر نہیں ہے، اصل خانہ کعبہ جو ہے وہ یعنی یہاں سے جہاں حجر اسود ہے اور یہاں جہاں سے رکن یمانی ہے، یہاں تو اس کی حد یہی ہے، لیکن اس طرف سے اس کی حد یہ نہیں ہے، باقی دو کونوں کی حد یہ نہیں ہے، باقی دو کونوں کی حد وہ یہ حتیم والی ہے۔ تو خانہ کعبہ یہاں سے لے کر اصل میں پورا اس طرح کر کے تھا، لیکن قریش نے حلال پیسے مکمل نہ ہونے پر اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کی تعمیر نہیں کر سکے تھے، تو اسے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو حصہ ہے، یہ جو ہمیں جس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، یہ حتیم کہتے ہیں، لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ یہاں نماز پڑھنے کا مطلب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے، یہاں نماز پڑھنا ایسے ہی جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جائے۔ جی خانہ کعبہ کے اندر جہاں مرضی رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ جس طرح آپ رخ کریں گے تو وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ تو خانہ کعبہ کے اندر جہاں رخ کر کے نماز پڑھیں، اور خانہ کعبہ کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا رخ کہیں بھی نہیں ہوگا، آپ نے خانہ کعبہ کا رخ کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کا رخ کرنے کے لیے آپ کو نیچے رخ کرنا پڑے گا، تو خانہ کعبہ کی چھت پر نماز نہیں ہوتی، خانہ کعبہ کی چھت پر، مسجد کی چھت پر نہیں۔ اصل میں خانہ کعبہ کے اندر کی بات ہو رہی تھی نا، تو میں کہہ رہا تھا کہ اندر جہاں مرضی رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح حتیم میں تو خانہ کعبہ کے اوپر نماز نہیں ہوتی، چھت پر خانہ کعبہ کے، جی جتنا بھی ایریا ہے۔ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کا رخ کرنا ہے نا، خانہ کعبہ کی چھت پر تو کہیں بھی رخ نہیں ہوگا، اور خانہ کعبہ کے اندر جہاں بھی رخ کر لیں تو وہ خانہ کعبہ کی طرف نماز ہوگی۔ تو فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہیں، واللہ عالم۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان جو ہیں وہ کیسے ثبت ہیں؟ اللہ کے کام ہے، اللہ جس چیز کو چاہے محفوظ کر لے۔ اور کیا پتھر پہ نشان بن جاتے ہیں؟ پتھر تو سخت ہوتا ہے، پتھر کے اوپر پاؤں رکھنے سے اس کے اوپر نشان تو نہیں بن جاتے، اللہ نے بنا دیے۔ کہتے ہیں کہ کیا ہیں، صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان پر الزام لگایا یہودیوں نے کہ انہی کے لوگوں نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگ تھے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام عام لوگوں کی طرح وہ بے لباس ہو کر سب کے سامنے نہاتے نہیں تھے، باقی لوگ نہا لیتے تھے، وہ اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں یہ تو عورتوں کی طرح ہیں، یہ تو عورتوں کا کام ہے، عورتیں شرم محسوس کریں، مردوں کا شرم سے کیا تعلق ہے؟ حالانکہ شرم کا تعلق تو عورتوں کے ساتھ بھی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہے، اور یہ حیا تو مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور ایمان اور حیا یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بے لباس ہو کے نہاتے نہیں تھے سب کے سامنے، تو وہ کہتے تھے ان میں کوئی عیب ہے۔ تو ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، تو وہ تالاب میں یا وہ نہر میں نہا رہے تھے، کپڑے انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیے، تو جب وہ نہا کر نکلے اور کپڑے لینے لگے تو وہ پتھر بھاگ کھڑا ہوا، پتھر چلنا شروع ہو گیا، بھاگنا شروع ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، اور لیکن پتھر رکے نہیں، تو حضرت موسیٰ کہیں صوبی حجر صوبی حجر، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے، پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پتھر جو ہے وہ آگے بھاگے جا رہا ہے۔ جب لوگوں کے درمیان پہنچ گئے تو پتھر رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کپڑے لیے، کپڑے پہنے، اور پتھر کو جو ہے نا وہ لاٹھیاں ماری، تو پتھر پر لاٹھی کے نشان پڑ گئے۔ تو اللہ جس چیز کو چاہے محفوظ کر لے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مقام ابراہیم، وہ حجر اسود کے بارے میں ہے، واللہ اعلم، اس میں مجھے علم نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ تو مقام ابراہیم جو ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھ کر، اپنا مبارک قدم رکھ کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے، یعنی خانہ کعبہ میں، کان آمنا، امن والا ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی برکت یہ ہے کہ خانہ کعبہ وہ انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی جو ہے امن کا باعث ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر، صرف خانہ کعبہ کے اندر نہیں بلکہ حدود حرم میں جو داخل ہو جائے تو وہ امن میں ہو جاتا ہے، اور یہ ساری برکت حدود حرم کو مکہ کی خانہ کعبہ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اتنا بابرکت مقام ہے، وہاں دو دشمن آپس میں مل جاتے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن، تو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ جاہلیت میں بھی کسی کو اس کے باپ کا قاتل بھی مل جاتا تھا خانہ کعبہ میں، تو وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو خانہ کعبہ اب جی 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 بس وہ اس کی حدود ہیں، اور وہ حدود وہاں مینشن ہے۔ مسجد عائشہ جو ہے تنعیم اس کے قریب ہے وہاں، تو چاروں طرف سے اس کی حدود مقرر ہیں۔ تو بس اس میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ حدود حرم میں کہیں بھی ہو تو وہاں ہے۔ شیخ بن باز کی رائے یہی تھی، حدود حرم میں کہیں بھی نماز پڑھی جائے تو وہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو جو داخل ہو جائے اس میں تو امن والا ہو جاتا ہے۔ تو یعنی جو خانہ کعبہ کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے، بلکہ حدود حرم میں داخل ہو جائے تو امن میں ہو جاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے اندر قتال کی، لڑائی کی، خون ریزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہاں جو جانور یا پرندے ہوں ان کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ حدود حرم کے اندر جانور کا شکار بھی نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو اس حال میں کہ تم حالت حرم میں ہو یا احرام میں ہو۔ احرام کی حالت ہو، بندہ حدود حرم کے اندر ہو یا حدود حرم کے باہر ہو، احرام کی حالت میں بھی شکار جائز نہیں ہے، اور بندہ حدود حرم میں ہے چاہے وہ احرام کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں شکار جائز نہیں ہے۔ نہ وہ ہرن وغیرہ کوئی کسی جانور کو وہاں شکار کر سکتا ہے، اور نہ کسی پرندے وغیرہ کا شکار کر سکتا ہے، اس لیے آپ کو وہاں پرندے کبوتر وغیرہ جو ہے وہ بڑی آزادی کے ساتھ دانہ چگتے نظر آتے ہیں۔
اسی طرح وہاں درخت کاٹنا اور یہ چیزیں بھی جائز نہیں ہیں، اور یہ بھی خانہ کعبہ کی حرمت کی وجہ سے۔ تو بہرحال بہت بابرکت جگہ ہے اور بہت بابرکت مقام ہے، اور جو وہاں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ حکم ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر لڑائی کی ابتدا نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان خانہ کعبہ میں لڑائی کی ابتدا نہیں کر سکتے، امن والی جگہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ حضرت ابراہیم نے تو دعا کی تھی، اے اللہ ایمان والوں کو پھلوں کا رزق دے، اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو بھی کافروں کو بھی سب کو میں رزق دوں گا۔ بہرحال تو اللہ نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت حج ہے بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے لیے جو استطاعت رکھے اس کی طرف رستے کی، جو خانہ کعبہ پہنچنے کی استطاعت رکھے تو اس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس شخص کے اوپر لازمی ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ تو وللہ اللہ کے لیے سے مراد اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ علی الناس، علی ذمہ داری کے معنی میں ہے، لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، حج البیتی کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ تو حج اصل میں بیت اللہ کا ہوتا ہے، اور بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا طواف یہ حج کے ارکان میں سے ہے، طواف، سعی وغیرہ، اگرچہ اور چیزیں بھی حج کے اندر ضروری ہیں جن میں عرفہ کا وقوف بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، یعنی حج کے اندر عرفہ میں وقوف ضروری ہے، اگر ایک بندہ عرفہ میں نہ جائے تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال حج کا اصل مرکز وہ بیت اللہ ہے، اور حج کا اصل معنی ارادہ کرنا ہے۔ تو حج البیتی کا مطلب بیت اللہ کا ارادہ کرنا، بیت اللہ جانا، اور وہاں حج کے وہ مناسک سر انجام دینا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نبوت کے بعد حج فرمایا ہے، اور جب آپ نے حج فرمایا تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے اس شخص کے لیے جو طاقت رکھے اس کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف سبیلا، رستے کی۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بیت اللہ کی طرف جا سکتا ہے اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے، جو کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں جہان والوں سے۔ جو انکار کرے یعنی جو حج کی استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرے، تو پھر فإن اللہ غنی عن العالمین، پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، غنی ہیں تمام جہان والوں سے۔ اگر کوئی حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ کو تو حج کی ضرورت بھی نہیں ہے، حج کرنے سے اللہ کو فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، حج کرنے سے فائدہ تو انسان کا اپنا ہے۔ اگر کوئی حج نہ کرے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق انسان کو پڑتا ہے۔ جو حج نہ کرے اس کو کیا فرق پڑے گا کہ ومن کفر، جو کفر کرے، جو انکار کرے حج کرنے سے، تو اللہ تو بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت سے، ہمارے نمازوں سے، ہمارے روزوں اور ہماری زکاتوں اور ہمارے حجوں سے اور دیگر ہمارے دین پر عمل کرنے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ جو حج کی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، جو انکار کرے، تو در حقیقت وہ منکر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اس کا اسلام باقی نہیں رہتا۔ ومن کفر، جو انکار کرے، جو کفر کرے، استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرے۔ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ضروری ہے،
ایک دفعہ اگر ایک انسان حج کر لے تو اس کا حج کا فرض پورا ہو جاتا ہے. باقی کوئی شخص حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے. صحابہ کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہر سال؟ ایک کسی صحابی نے پوچھا، آپ خاموش رہے، اور پھر بعد میں آپ نے بتایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. تو اس زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. بندہ زندگی میں دوبارہ بھی حج کر سکتا ہے، دوبارہ حج کرے گا تو اس کا ثواب ہوگا. 2 حج کرنے کے درمیان انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح 2 عمرہ کرنے کے درمیان سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حج عمرہ کیا کرو. تو حج کرنے سے انسان کے رزق میں بھی برکت پڑتی ہے اور انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق. تو فرضی حج ایک ہی ہے بلوغت کے بعد. اس کے بعد اگر ایک انسان حج کرے تو اس کو ثواب ہوگا. اگر کوئی شخص بلوغت سے پہلے حج کر لے تو وہ فرضی حج کنسیڈر نہیں ہوتا. اس کا ثواب اگرچہ ملے گا بچے کو، لیکن وہ ثواب بچے کے ماں باپ کو پہنچ جائے گا. تو بلوغت کے بعد جو حج کیا جائے تو وہ پھر فرضی حج پورا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ حج کرنا ضروری ہے، اور میں نے بتایا کہ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ حج کرنا ضروری ہے، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو استطاعت رکھے. اب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے مراد سب سے پہلے تو مالی استطاعت، کہ انسان کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے جو کرایہ چاہیے اور وہاں دن گزارنے کے لیے جو زیادہ راہ چاہیے، انسان کے پاس وہ کرایہ اور زیادہ راہ ہو. اگر ایک انسان دور رہتا ہے تو اس کے پاس کرایہ اور زیادہ راہ ہو، استطاعت ہو، نمبر 1. نمبر 2 کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھے اس تک راہ پانے کی، اس تک پہنچے تو صحیح. اگر رستے میں رستہ ہی محفوظ نہیں ہے، اللہ معاف کرے جیسے پہلے ہوتا تھا، اب تو اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ امن ہے اور رستہ محفوظ ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے تقریباً یہ رستے محفوظ نہیں ہوتے تھے، اور ڈاکہ زنی اور چوری اور یہ چیزیں بہت عام تھیں، اللہ معاف کرے. اور لوگ اللہ معاف کرے حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو لوٹ لیتے تھے، اور ان کی جان و مال محفوظ نہیں ہوتا تھا. تو اگر جان و مال کا خدشہ ہو تو گویا کہ ایسا شخص گویا کہ اسے استطاعت نہیں ہے. اگر رستہ محفوظ نہ ہو پھر بھی حج فرض نہیں ہے. تو ایک تو مکہ پہنچنے کا کرایہ اور وہاں رہنے کا خرچہ زیادہ راہ وہ، اور نمبر 2 کہ وہاں پہنچنے کے لیے رستہ محفوظ ہو. نمبر 3 کہ صحت مند ہو انسان. اگر ایک انسان کے پاس جو ہے وہ کرایہ اور زیادہ راہ بھی ہے، رستہ بھی محفوظ ہے، صحت ہی نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا، اللہ معاف کرے. جس وقت اس پر حج فرض ہوا، جس وقت حج کی شرائط پوری ہوئی اس کے اوپر، اس کے پاس ٹکٹ کے لیے اور زیادہ راہ کے لیے خرچہ آیا، اور لیکن اب جس وقت وہ خرچہ آیا تو اس وقت جو ہے اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، وہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا، اور اس کے لیے جو ہے وہ اب صحت یابی کے ساتھ حج کرنا ممکن نہیں رہا تھا. تو صحت مند ہونا بھی ضروری ہے. تو مالی استطاعت اور رستہ محفوظ ہو اور انسان صحت مند ہو، بدنی استطاعت، انسان صحت مند ہو، تو یہ شرائط ضروری ہیں. اور اگر عورت ہو تو عورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے. اگر عورت کے پاس صرف اپنے لیے خرچہ ہو، اپنے سفر کے لیے اور اپنے زیادہ راہ کے لیے، لیکن اس کے پاس اپنے محرم کے لیے جو ہے وہ خرچ نہیں ہے، تو محرم جو ہے وہ بھی ضروری ہے عورت کے لیے. محرم کے بغیر عورت جو ہے وہ حج نہیں کر سکتی. عورت کو محرم کے ساتھ حج کرنا چاہیے. پھر محرم کا بھی جو ہے وہ محرم کے لیے بھی شرائط ساری پوری ہوں گی تو پھر عورت پر حج فرض ہوگا. باقی محرم بھی کرے گا عورت کے ساتھ تو عورت کا اپنا حج ہوگا، محرم کا اپنا حج ہو جائے گا ساتھ. تو یہ اگر چیزیں موجود ہیں تو پھر حج فرض ہو جاتا ہے. اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر حج فرض نہیں ہوتا. جیسے اگر کسی شخص کے کوئی شخص صاحب نصاب بنے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر وہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ اس کے پاس مال ہو اور وہ صحت مند ہو، رستہ بھی محفوظ ہو، تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے.
ورنہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ اور جس شخص پر ساری شرطیں پوری ہو جائیں، ٹکٹ اور زیادہ راہ بھی اور رستہ بھی محفوظ ہو اور انسان صحت مند بھی ہو، تو جیسے ہی انسان کے اوپر شرائط پوری ہوں ویسے ہی انسان پر حج ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں انسان کہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں اور ابھی مجھ پر حج فرض ہوا ہے، میں بڑھاپے میں حج کر لوں گا۔ اگر جوانی میں حج کی شرائط پوری ہو گئی تو انسان کو جوانی میں حج کرنا چاہیے، جب حج کی شرائط پوری ہوئی اسی وقت حج کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے لیٹ کر دیا اور اس کی موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کو یہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آگے سے پوچھ لیا کہ تمہیں کس نے گارنٹی دی تھی کہ تم بوڑھے ہوگے، تو اس کا جواب کون دے سکتا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر نماز کا ٹائم آ جائے اور ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز کیوں لیٹ کر رہا ہے؟ اسے اول وقت میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ابھی تو نماز کا لمبا وقت ہے، تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا نماز کا، وہ کہ میں رات 12 بجے تک نماز پڑھ سکتا ہوں، آدھی رات تک، مجبوری کی حالت میں تو فجر تک عشاء کی نماز ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ کہ ابھی میں سو جاتا ہوں، فجر سے پہلے اٹھ کر میں عشاء پڑھ لوں گا، تو اسے کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا۔ کوئی مجبوری اگر نہ ہو تو انسان کو جیسے ہی کوئی چیز فرض ہو انسان کو فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ جوانی کے اندر حج نہیں کرتے، زیادہ تر بوڑھے لوگ، بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ حج کرتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے شاید بوڑھا ہونا، بڑھاپے میں حج ہوتا ہے، حالانکہ اصل حج تو ہے ہی جوانی کا۔ حج کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، حج کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور حج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جوانوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، بوڑھوں کے لیے تو مشکل ہے۔ لوگ صرف اپنے جذبے کی وجہ سے ہی حج کر لیتے ہیں بوڑھے لوگ، ورنہ حج کرنا ویسے بوڑھوں کے لیے آسان نہیں ہے، جوانوں کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ 5-6 دن جو ہیکٹک سارے معاملات ہیں، بہرحال بہت زیادہ بھی مشکل نہیں ہے لیکن اتنے آسان بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں سے زیادہ تر لوگ بوڑھی عمر میں جاتے ہیں، تو جیسے انسان کو استطاعت ملے انسان کو حج کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ ان علاقوں سے لوگ چھوٹی عمر میں، وہاں ٹرینڈ ہے، لوگ چھوٹی عمر میں حج کرنے آ جاتے ہیں، اور کئی لوگ تو شادی سے پہلے یا شادی کے فوراً بعد حج کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو جب بھی استطاعت ہو، جیسے استطاعت ہو ویسے حج کرنا چاہیے۔ اور حج کی بڑی فضیلت ہے، آپ کو پتہ ہے، جو بندہ حج نہ کرے تو وہ گویا کہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو جب اتنی وعید ہے حج نہ کرنے کی تو حج کرنے کا کتنا ثواب ہوگا؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جو بندہ حج کرے اور حج کے درمیان نہ کوئی فسق و فجور، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور نہ کوئی بیہودہ کام کرے، رجع کیوم ولدته امہ، تو وہ حج کر کے ایسے لوٹتا ہے جیسے اسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا، وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور بڑے فضائل ہیں حج کے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اوپر اس کے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کو کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کی آیات ہیں، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، تو تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ آیات برحق ہیں، قرآن برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، صحابہ کرام کی صفات، کافی تفصیلات تورات و انجیل میں بھی موجود تھیں، اور یہود و نصارہ کو پتہ تھا کہ قرآن سچی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہود و نصارہ کو پتہ تھا، صرف پتہ نہیں تھا بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں باقاعدہ مدینہ منورہ آ کر آباد ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنی ہے اور آپ کا قریب یہ زمانہ ہے، اور وہ اس انتظار میں آ کر مدینہ منورہ آباد ہوئے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آ گئے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے، ہم ہی میں سے آئیں گے،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اہل کتاب کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، اور اللہ گواہ ہے اوپر اس جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، تم جانتے بوجھتے ہٹ درمی کرتے ہوئے جو تم اسلام قبول نہیں کر رہے، اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا والعیاذ باللہ۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب لم تصدون کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے، من آمن اسے جو ایمان لے آئے۔ اہل کتاب نہ خود ایمان لاتے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا قرآن سچی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اسلام سچا دین ہے، انہیں پتہ تھا سب، لیکن وہ نہ خود ایمان لاتے تھے نہ کسی دوسرے کو ایمان لانے دیتے تھے، دوسرے کو روکتے تھے ایمان لانے سے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں اس طرح تم بھی کافر بن جاؤ، یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم مرتد ہو جاؤ اپنے دین سے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ایک شخص نہ خود حق کو قبول کرے حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ حق ہے، اور دوسرے کو بھی حق قبول کرنے نہ دے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کے رستے سے، من آمن اسے جو ایمان لے آئے، تبغونہا عوجا تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھ پن، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں، ہا مؤنث کی ضمیر ہے، یعنی اللہ کے دین میں، اللہ کے رستے میں تم ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو، تم کمیاں اور کجیاں تلاش کرتے ہو۔ اب جب خود ایمان نہیں لائے، حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے، قرآن کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے جانتے بوجھتے، انہیں پتہ ہے حق کیا ہے لیکن جانتے بوجھتے حق چھپاتا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے ایمان نہیں لائے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آگے ہیں۔ جب خود ایمان نہیں لائے تو مسلمانوں کے بارے میں وہ کوشش کرتے تھے کہ کاش کہ مسلمان بھی مرتد ہو جائیں، اور جو عرب میں سے جو مسلمان ہونا چاہتا تھا بعض دفعہ ان سے پوچھ لیتا کہ تم کیا کہتے ہو، کیا یہ جو نیا دین ہے، جو نیا نبی ہے، یہ سچا نبی ہے؟ تم تو کتابیں پڑھے ہوئے ہو، ہم تو کتابیں بھی نہیں پڑھے ہوئے، تو جھوٹی بات کر کے لوگوں کو ورغلا کر ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دیتے تھے۔ پھر کیا کرتے؟ پھر دین اسلام میں کمیاں تلاش کرتے، دین اسلام میں کجی تلاش کرتے، لوگوں کو ہم دین اسلام سے ہٹائیں اور لوگوں کو ورغلا کر کہ اسلام میں یہ خرابی ہے، اسلام میں یہ خرابی، اسلام میں یہ خرابی۔ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو اس میں اونٹ کیوں حلال ہے؟ اگر یہ سچا دین ہے تو یہ بیت اللہ جو ہے وہ تو پہلا گھر نہیں ہے، پہلا گھر تو بیت المقدس تھا۔ اس قسم کی باتیں، حالانکہ یہ باتیں غلط تھیں اور ان کو بھی پتہ تھا یہ غلط ہیں، لیکن وہ اسلام میں کمی تلاش کرنا، کجیاں تلاش کرنا آج بھی ایسے ہی ہے۔ یہود بھی اور نصارہ بھی دین اسلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹے الزامات تلاش کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، انہیں پتہ جھوٹے الزامات ہیں، قرآن میں جھوٹے چیزیں تلاش کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس لیے پڑھتے ہیں اس میں کجی تلاش کریں، کمی تلاش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر سب سے زیادہ اعتراضات یہود و نصارہ نے کیے ہوئے ہیں، اور اللہ معاف کرے آج مسلمان جب مروب ہوئے ہیں یہود و نصارہ سے تو وہ مسلمانوں کو اپنے دین کا خود پتہ نہیں ہے، وہ وہی اعتراضات جو یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ اعتراضات آج کے جدید مسلمان، غامدی، جاوید احمد غامدی اور اس قسم کے لوگ، تجدد پسند لوگ، وہ بالکل وہی اعتراضات جو یہود و نصارہ نے کیے ہوئے ہیں وہ اعتراضات یہ لوگ بھی کرتے ہیں دین اسلام پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی ہوئی تھیں، عام لوگوں کے لیے 4 شادیاں ہیں تو انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کی، اتنی چھوٹی عمر کی خاتون سے کیوں شادی کی، اور غلط سلط قسم کے الزامات بھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کا اتنا ہی شوق تھا اور آپ نے صرف اپنی پسند کے لیے، اپنے شوق کے لیے شادی کی تھی، تو پہلی شادی آپ نے اپنی عمر سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ پہلی شادی کی جو بیوہ بھی تھی، اور آپ نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دی، ایک بیوی کے ساتھ 25 سال آپ نے ان کے ساتھ گزار دیے، جو جوانی کے ایام ہوتے ہیں جس کے اندر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کی وجہ سے شادی کی تھی
25 سال کی عمر میں آپ کی شادی 40 سالہ خاتون کے ساتھ ہوئی اور آپ نے 50 سال تک حضرت خدیجہ حیات رہی ہیں، 25 سال آپ کی جو ہے وہ زوجیت میں رہی ہیں، بڑی خوش و خرم رہی ہیں اور پھر فوت ہو گئی ہیں، تو ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، اور آپ کی شادی کے پیچھے اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی وحی اور بڑے مقاصد تھے۔ بہرحال تو تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو اللہ کے رستے میں ٹیڑھ پن، خود ایمان نہیں لائے، مسلمانوں کو ایمان لانے سے بہکاتے تھے، جو کفار میں سے جو مسلمان ہونے چاہتے تھے انہیں بہکاتے تھے، انہیں الٹی پٹی پڑھاتے تھے اور اسلام میں کجیاں تلاش کرتے تھے۔ تم تلاش کرتے ہو اس میں کجی، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، تم گواہ ہو کہ یہ سچی کتاب ہے، تم گواہ ہو کہ یہ سچا دین ہے، تم گواہ ہو کہ یہ سچے نبی ہیں، تم گواہ ہو کہ یہ صحابہ سچے ہیں۔ تو رات و انجیل میں قرآن کی حقانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، دین اسلام کی حقانیت، صحابہ کی صفات، 10 صفات قرآن تورات و انجیل میں موجود تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے صراحت کی ہے اور تورات و انجیل میں یہ تفصیلات موجود تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وان تم شہداء، تم گواہ ہو اس پر، تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں سچی ہیں ساری۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو جو تم کام کر رہے ہو اللہ بے خبر ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہیں اس کی پوری پوری جزا، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جہاں کوئی بندہ، کل بھی ہم نے پڑھا توبہ کے بارے میں، ایک بندہ زمین و آسمان کے گناہ بھر کے لے آئے، اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ غفور الرحیم ہے اس کے لیے جو اللہ سے رجوع کرے، گناہوں کی معافی مانگے، پھر جو اللہ سے گناہوں کی معافی نہ مانگے اور جو اللہ سے مقابلہ کرے، پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ جیسا عذاب بھی کوئی نہیں دے گا کبھی، جیسا عذاب اللہ نے دیا ہوگا، جیسا عذاب اللہ دیں گے قیامت کے دن، ایسا عذاب کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ انتقام بھی لینے والے ہیں۔ تو اسی لیے پچھلی آیت میں بھی فرمایا واللہ شہید علی ما تعملون، اور اس آیت میں فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر قیامت کے دن جو جہنم کی سزا ہے وہ اتنی کڑی سزا ہے کہ وہ دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی بالکل بھی۔ لا یخفف عنہم العذاب، اس عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا پھر۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ بتا چکے ہیں وضاحت کے ساتھ۔ جس نے ماننا ہے مان لے، اپنے فائدے کے لیے مانے گا، اور جس نے نہیں مانا نہ مانے، اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ ہر چیز کھول کر بیان کر چکے ہیں، اور یہ وعیدیں ساری اہل کتاب کے لیے ہیں، صرف اہل کتاب کے لیے نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں جو لوگ اہل کتاب کے روش پر چلے گا اللہ معاف کرے، یہ وعیدیں اس کے لیے بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم اطاعت کرو ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو، اگر تم اہل کتاب کے کچھ لوگوں کی پیروی کرو تو وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ پتہ لگا کہ اسلام اور ایمان یہ نام ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا۔ جو بندہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو ایمان لایا ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ اگر ایک بندہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے پیچھے لگے گا اور یہود و نصارہ کی اطاعت کرے گا تو انسان اپنے ایمان کے بعد کافر ہو سکتا ہے۔ یہ چیز انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اگر ایک انسان یہود و نصارہ سے مروب ہو کر ان کے پیچھے چلے اور ان کی باتیں مانے، اور ان کی باتیں ماننے میں دنیا اور آخرت کی خیر سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ دنیا کی کامیابی تو یہود و نصارہ کے طریق پر عمل کرنے سے ملتی ہے، یا اس دور کے اندر عرب لوگ عام طور پہ اسلام سے پہلے عرب لوگ امی ہوتے تھے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اور یہود و نصارہ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، تورات و انجیل کے عالم شمار ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد اگر تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کی
اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کی تو ان کی پیروی کرنا تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا سکتا ہے، کیونکہ اطاعت اسلام میں اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کی جائے یہ شرک ہے۔ اس موضوع پہ کئی دفعہ بات ہو چکی کلاس میں کہ جس نے پیدا کیا حکم اس کا چلتا ہے، الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے پیدا کیا ہے تو حکم اللہ کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ کا اختیار مگر اللہ کے لیے۔ دنیا میں حلال حرام کرنا، دنیا میں احکامات دینا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی بندہ اللہ کی بات کرے تو اس کی بات ماننی چاہیے، کسی مخلوق کی بات اللہ کے نافرمانی میں ماننا جائز نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا حکمران کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے ماں باپ بھی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے اگر ماں باپ بھی تمہیں شرک کا حکم دیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں تمہارے ماں باپ مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر تمہیں شرک کا بھی حکم دیں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا ہے، لیکن شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اطاعت اگر ہوگی تو اللہ کی، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی کی اطاعت کی تو یہ چیز تمہیں کافر بنا دے گی، یہ چیز تمہیں مشرک بنا دے گی۔ کسی کو چھوڑے اگر ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے میں اپنی مرضی پر چلوں گا۔ جمہوریت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان اپنی مرضی پر چلے۔ جمہوریت سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ دین اسلام کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پر چلیں، اللہ کے احکامات پر چلیں۔ قرآن کریم یا سنت دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہیں، اور جو بندہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی کی پیروی کرے، کسی کی ذاتی رائے کی، تو گویا کہ وہ اسے معبود بنا لے گا۔ اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ کیا مراد ہے رب بنانے سے؟ یعنی وہ ان کے حلال اور حرام کو وہ اللہ کے حلال اور حرام کی طرح سمجھتے ہیں۔ علماء کو کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے کسی چیز کو حلال کریں کسی چیز کو حرام کریں۔ ہاں کسی نے کہنا کوئی چیز حلال ہے تو اس کو قرآن کی آیت حدیث پیش کرنی چاہیے، فلاں چیز حرام ہے قرآن کی آیت حدیث پیش کرنی چاہیے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی ذاتی بات مان کر آپ اس کو حلال حرام کا اختیار دے دیں، گویا کہ آپ نے اسے رب بنا دیا۔ اگر آپ اللہ اور رسول کی بات ماننے کی بجائے یہود و نصارہ کی بات مانیں گے، گویا کہ آپ نے انہیں رب بنا دیا ہے، یہود و نصارہ کو۔ تو یہ مطلب ہے کہ اے ایمان والو، تم نے یہود و نصارہ کی ساری جو کارستانیاں ہیں پچھلی آیات میں ہم نے تفصیل سے پڑھی، ان کی خرابیاں، ان کے اعتراضات غلط سلط تو تم نے پڑھ لیے ہیں۔ تو جب تم نے پڑھ لیے ہیں تو اب تم نے یہود و نصارہ کی پیروی بھی نہیں کرنی، تم نے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اگر چلو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں پھیر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کفر کر کیسے سکتے ہو؟ اے ایمان والو تم کفر کر کیسے سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تلاوت کی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اللہ کی آیتوں قرآن کی موجودگی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم کفر کر کیسے سکتے ہو؟ یہ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی آیتیں آسمان سے نازل ہو رہی ہوں، قرآن کا نزول ہو رہا ہو، اللہ کے نبی بنفس نفیس موجود ہوں، اور کوئی بدبخت جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کوئی کفر کر لے؟ ایسا تصور بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل مند شخص ایسا تصور کر سکتا ہے؟ ایسا تصور نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو اس کے باوجود قرآن و حدیث کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑے، وہ اپنے آپ کو ہی تباہ کرے گا۔ کوئی عقل مند شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کی آیتیں اتر رہی ہیں، نبی موجود ہوں،
اور ایک شخص عقل کا دعویٰ کرنے والا، عقل رکھنے والا، وہ اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر کفر شروع کر دے، کفر ہو کیسے سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کے بعد اور رسول کی موجودگی میں تمہیں یہود و نصارہ کی اور تمہیں ان کی عقل مندیوں کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ہم جو آج ترقی کرنے کے لیے ہم کبھی سوئٹزرلینڈ کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم برطانیہ کے ماڈل کو دیکھتے ہیں، کبھی آسٹریلیا کو دیکھتے ہیں، کبھی امریکہ کو دیکھتے ہیں، تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے ہمیں؟ کیا ہمیں ترقی کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہاں ان کی ضرورت ہے، انہوں نے اسلامی احکامات کو بھی تو اپنایا ہوا ہے، ہم مسلمانوں نے چھوڑ دی، انہوں نے اپنا لیا ہے۔ بالکل غلط بات ہے کہ انہوں نے اپنا لیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ فرض کر لیں بالفرض اگر انہوں نے اپنایا ہے تو چلو ہم بھی اسلامی احکام کو ہی اپنا لیتے ہیں، ہمیں ضرور ان کو اپنانا ہے۔ چلو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی احکامات کو اپنا لیے ہے تو جن چیزوں کو انہوں نے اپنایا ہے ہم بھی قرآن و سنت سے انہی چیزوں کو لے کر ان کو اپنا لیتے ہیں۔ ہمیں کسی کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے؟ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں ترقی مل سکتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر کبھی ترقی نہیں مل سکتی۔ ایک کافر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر دنیاوی فائدہ ممکن ہے اسے مل جائے، کیونکہ اس کے لیے آخرت نہیں ہے، اس کے لیے اگر کچھ ہے تو دنیا ہے۔ ایک مسلمان کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال کر ترقی نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک کافر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دے، پھر بھی ممکن ہے اللہ آزمائش کے لیے دنیاوی نعمتیں اس پر کر دے، کیونکہ اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے اور اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کے پر کے برابر، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے۔ اللہ نے کیوں دیا اتنا؟ کافروں کو مسلمانوں سے بھی زیادہ دے دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جتنا لینا لے لو، تمہارے لیے آخرت ہے ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جو مسلمان بندے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے آخرت رکھی ہوئی ہے۔ اگر دنیا میں انہیں کچھ نہیں ملے گا تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو دنیا میں ترقی کرنی ہے اور آخرت میں جو اصل کامیابی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ تو پھر تباہی ہی تباہی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی آیتیں موجود ہوں، اللہ کا رسول موجود ہو، تو پھر انسان کو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، قرآن اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر انسان کو کہیں اور جانے کی، کفر کرنے کی، انسان کفر کر کیسے سکتا ہے؟ اللہ کی آیتیں ہوں اور اللہ کا رسول موجود ہو۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں ہے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آپ کے احکامات موجود ہیں، قرآن کی آیتیں تو اسی طرح موجود ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آپ کے احکامات موجود ہیں، تو قرآن و حدیث کی موجودگی میں کوئی کفر کر کیسے سکتا ہے؟ اس سے پتہ لگا کہ دین کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ دین کی صرف دو بنیادیں، ایک اللہ کی آیتیں اور نمبر دو اللہ کا رسول۔ خود موجود ہو، اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کے احکامات موجود ہوں، تو دین کی صرف دو بنیادیں اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ باقی جو بھی چیز قرآن و حدیث سے نکلے گی، جس کی طرف قرآن و حدیث رہنمائی کرے تو ٹھیک ہے۔ اگر قرآن و حدیث جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے کہ جب امت متفق ہو جائے، کسی بات پر اتفاق ہو جائے، مسلمان ایک رستے کو اپنا لیں، اس رستے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، جس کو ہم اجماع کہتے ہیں، تو اجماع بھی حجت ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو جائے اور وہ مسلمانوں کے مجموعی رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر چلنا شروع ہو جائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ پھرتا ہے ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے ایک رسول کی مخالفت ہدایت واضح ہونے کے بعد اور ایک مسلمانوں کے مجموعی رستے کو چھوڑنا یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا
کہ رسول کی مخالفت اور اجماع کی مخالفت، مسلمانوں کے اجماع کی مخالفت جہنم جانے کا باعث ہے۔ گویا کہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اجتماعی رویہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کسی چیز پر مسلمانوں کا اتفاق ہو۔ اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں، اصل بنیاد قرآن اور سنت ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی، قرآن و سنت اور جس کی طرف قرآن و سنت رہنمائی کریں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس تحقیق اسے ہدایت دی گئی الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ میں نے چند دن پہلے آپ کو ذکر کیا تھا، قرآن کریم میں کئی موقعوں پر اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کی بات ہوتی ہے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو ایک واحد کے صیغے سے ذکر کرتے ہیں، اور میں نے ایسی کئی آیات، کئی نصوص آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ یہاں بھی وہی انداز ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے آیتوں کی بات کی ہے اور رسول کی بات کی ہے، اور آخر میں کس کی بات کی؟ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی، اللہ سے تعلق بنانے کی۔ تو در حقیقت قرآن ہو یا سنت، دونوں کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ قرآن اللہ کی وحی ہے، وحی جلی، اور سنت کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، بس وہ قرآن کی طرح وحی جلی نہیں ہے، وہ وحی خفی ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے وحی ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سنت اس کے الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، بس اتنا فرق ہے۔ قرآن کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، سنت کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا، اتنا فرق ہے، دونوں وہی ہیں، اور دونوں کی بنیاد پیچھے ایک ہی ہے، اللہ۔ تو قرآن و سنت کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی بات۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، بہت غور طلب آیت ہے، ہمیشہ اس آیت کو سامنے رکھیں، سورہ اعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہ کرو۔ ما انزل اللہ میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ نبی کی اطاعت اس لیے ہے کہ نبی اللہ کی بات کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جب تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، تو پھر تم کفر کر کیسے سکتے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن کو ماننا، اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اعتصام باللہ ہے، اور رسول کی پیروی کرنا بھی اعتصام باللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں۔ اور فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے، تو اسے صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی۔ تو صراط مستقیم قرآن و سنت کا نام ہے، وہ اعتصام باللہ کا، اور یہی اعتصام باللہ ہے، یہ ہے انسان کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے۔ تو ہم یہ جو نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، گویا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، یہ سب کے سب قرآن و سنت پہ عمل کرتے تھے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ یہودیوں کا رستہ نہ عیسائیوں کا رستہ، یہ قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے۔ تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں عیسائیوں کے رستے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مغضوب علیہم اور گمراہ لوگوں کے رستے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا اور اس پر چلا، اگر ہم چل رہے ہیں تو اس پر ہمیں قائم رکھ، اس سے ہمیں گمراہ نہ کر دینا، اور اگر ہمیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اور صراط مستقیم نام ہے اللہ کی آیات کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی احادیث مبارکہ کا، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال کیا ہے، آن لائن کچھ لوگ موجود ہیں، وہ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ جو مکہ میں داخل ہو جائے خانہ کعبہ میں تو امن والا ہو جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں حملہ بھی ہوا ہے، خانہ کعبہ میں حملہ بھی ہوا ہے، اور کئی دفعہ حاجیوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا، اور کئی دفعہ اللہ معاف کرے حاجیوں کو شہید بھی کیا گیا، اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا۔ دیکھیے ومن دخلہ کان آمنا سے مراد ہے کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، یعنی ہر شخص کو
اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یعنی خانہ کعبہ کے اندر امن کا دھیان کرنا چاہیے، یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی ظلم زیادتی ہو ہی نہیں سکتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ظلم زیادتی کرنے سے، قتل و غارت کرنے سے بچو، خاص طور پہ خانہ کعبہ جو اتنی بابرکت جگہ ہے، تو وہاں تو ظلم و زیادتی کرنے سے بہت زیادہ بچو، اور وہاں امن و امان کو مکمل طور پہ قائم رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں کبھی ظلم ہو نہیں سکتا، کبھی زیادتی ہو نہیں سکتی۔ خانہ کعبہ میں ظلم زیادتی ہوئی ہے، اور کئی بدبخت ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں جو خانہ کعبہ میں ظلم کا ارادہ بھی کرے ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ صرف ظلم کرے نہیں، جو صرف ظلم کا ارادہ بھی کرے۔ تو ایسے بدبخت بھی ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر انہوں نے حملہ بھی کیا ہے اور قتل و غارت بھی کی ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر ڈرنا چاہیے، کوئی قتل و غارت کرنے سے، کوئی فتنہ فساد کرنے سے، ایک دوسرے سے انسان کو امن میں ہو جانا چاہیے۔ باقی اگر کبھی ظلم زیادتی ہو جائے، خانہ کعبہ میں ہوئی بھی ہے اور ہو بھی سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے قرب قیامت خانہ کعبہ باقی نہیں رہے گا، خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا اور خانہ کعبہ ختم بھی ہو جائے گا۔ تو بہرحال یعنی ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کے اندر ہر قسم کا امن اختیار کرنے کی، اس کو جو ہے وہ امن اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خانہ کعبہ میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ خانہ کعبہ کے اندر اللہ معاف کرے لوگ جیب بھی کتر لیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا مال بھی اٹھا لیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ، اور پھر ان کو سزا بھی ملتی ہے، جیبیں بھی کٹتی ہیں۔ اب یہ تو ان کا ایمان ہے نا، جو یعنی خانہ کعبہ میں بھی ان کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، تو پھر یہ کیسا اسلام ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔